بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سبھی بہت اچھے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلی سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گی۔ جیسے کہ آج کل لوگوں کے دلوں میں پیار ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جیسے کہ ساس بہو کی لڑائیوں میں نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بزنس میں اور کاروبار میں نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ بس انہی چیزوں پر ڈیپینڈ ہو کر رہ گئے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں میاں بیوی کو دور کرانے کے لیے، لڑائی جھگڑے کرانے کے لیے، ساس بہوؤں میں جھگڑے کرانے کے لیے، اور رشتوں کو ختم کرانے کے لیے، اور پراپرٹیوں کو ہڑپنے کے لیے لڑائی جھگڑے کرائے جاتے ہیں، بہت زیادہ جادو تعویذ کرائے جاتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے اندر تعویذوں کے اوپر یقین بڑھ چکا ہے۔ اچھا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جادو اور تعویذ کرانا یہ شرک میں آتا ہے۔ دنیا میں تو آپ یہ سب کر کے جیت جائیں گے، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جادو اور تعویذ کرانا سخت حرام ہے، یہ چیز سن لیجئے آپ۔ تعویذ اور جادو کرا کے آپ رشتے ختم کرا دیتے ہیں، ہسبینڈ وائف کو الگ کرا دیتے ہیں، رشتے ختم کرا دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے کیا ملے گا آپ کو؟ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے، بس جیے جا رہے ہیں وہ دنیا میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر کے۔ اور ہمارا مین مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے۔ ساس بہو یا میاں بیوی یا کسی بھی لڑائی سے بچنے کا بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے اور نماز کی طرف آنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ ان سب سے کیا ہوگا کہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تاکہ ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور یہی خوف ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز رکھیے آپ اپنے مائنڈ میں، آپ برداشت کرنے کی عادت ڈالیے اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، لوگ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ شیطان کو جنت سے کس وجہ سے نکالا تھا؟ شیطان کے اندر غرور آ گیا تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے حکم پر۔ میری پیاری سسٹرز اور برادرز، جیسے کہ برائی اور بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے آیتیں اور حدیثیں نازل کی ہیں تاکہ ہم شیاطین اور جناتوں سے بچتے رہیں۔ بہت ساری سسٹرز اور برادرز یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہے یا پھر کوئی سایہ ہے، پھر وہ مولانا اور بابا اور پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کا ایمان تک ضائع کر دیتے ہیں، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں تو آپ یہ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، اپنے بندوں کے پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں، جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں میری دعاؤں کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نیک نہیں ہیں، اور مایوسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور مایوسی کو بدترین گناہ کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر، سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جادو، تعویذ اور کالا جادو کرنا بہت بڑا کفر ہے، گناہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جادو کو کس طرح سے کیسے ختم کریں۔ پر پڑھیں، پہلے تو آپ اپنی نمازیں وقت پر پڑھیں۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کسی بھی انسان کے لیے کسی کے بھی دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اچھے سے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور بے حیائی سے بچیں۔ باقی سورہ کافرون اور سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع اور سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع آپ ڈیلی پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ چیزیں بہت ہیں جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح سے آپ جادو کو ختم کر سکتے ہیں، اس کا کاٹ کر سکتے
سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اور یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈنگ کرتی ہوں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھیے گا، اور یہ ویڈیو میری اپنی فیملی میں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریے تاکہ ہم کسی کی تکلیف کو کم کر سکیں اور خود کو مولانا بابا اور پیر فقیروں سے خود کو بچائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مددگار ہیں تو آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دیں تو کون ہے جو آپ کی مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 160۔ اچھا جی، یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈنگ کرتی ہوں۔ آپ اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا، اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔